السلام الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آپ لوگ یہ بتائیں، کل میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، وہ یاد ہے آپ کو؟ جی سر، جی سر۔ یاد ہے الحمدللہ، دیکھ پڑھا بھی ہے۔ اچھا، پڑھا بھی ہے آپ نے؟ کچھ آپ کو سمجھ آئی بات وہاں پر؟ جی سر، اللہ کی قدرت کے نظارے اور مقابلہ یعنی کہ قابل وہ بھی تھا۔ آپ میں سے جس نے اس کو سب سے اچھا سمجھا ہے وہ مجھے اس کا خلاصہ بتائے۔ سر جی، 7 نشانیوں کا ذکر آیا ہے اس میں، جی اور 8 ہے سر۔ جی مجھے تو 7 لگی ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان ہی نہیں، رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا، اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق بھی، آسائش بھی ہر جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، بارش جو زمین کی شادابی کے لیے نہایت ضروری ہے، ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی بھی بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے، ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، باراور بھی اور غیر باراور بھی، انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق بادل جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ عمل کریں۔ جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے ڈسکرپشن دیا۔ اصل میں جو بات ہے نا، یہ ساری چیزیں جب غور و فکر کریں گے جیسے آپ نے کیا، آدمی کو بالکل سمجھ آ جائے گا کہ یہاں شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ساری طاقتیں، قدرتیں، اور وہ بھی ایسی ما فوق الفطرت کہ جو یہاں بیان ہوئی ہیں، کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہی ایک ایسا منصوبہ ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ دن اور رات اور اس کے فوائد پورے گننے بیٹھے آدمی تو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ سارے کارنامے اور ساری یہ پلاننگ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اب یاد دیکھیں نا، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو یقین میں بدلتی ہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات، اعلیٰ ترین صفات جو کہیں دور دور کسی بندے میں نظر نہیں آتی، ایک نہیں، آپ دیکھیں یہاں کتنی بیان ہوئی ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان اس کو سمجھتا ہے نا، اس کا اللہ پر یقین، توحید کے یہ سارے توحید برحق ہے۔ ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو معبود ہے، کیوں؟ اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو صفات ہیں، وہ کسی میں نہیں ہے، لہذا وہ حاکم بھی ہے، معبود بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ قاہر بھی ہے۔ وہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
ذرا سورہ حشر کے اس آخری رکوع میں صفات الہی کو دیکھیے. ہر نماز میں آپ اور میں پڑھتے ہیں آیت الکرسی. آپ مجھے بتائیں کہ آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں نا اور پڑھتے اللہ کی بقا میں اور اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے. سر اس میں اللہ اسم تعالیٰ کا اعظم ہے نا، مکمل تعارف اسم ہے، اعظم ہے. دیکھیں. اللہ کی ذات کا مکمل تعارف ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے. ہم نہ بھی مانگیں تو بھی اس نے دنیا میں جو وعدہ کیا ہے وہ پورے کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر، ہماری فکر و سوچ پر یہ بات غالب ہو جائے کہ رب ایسی ہستی ہے. یہ ہیں وہ صفات جو کسی میں نہیں ہے. یہ ہے وہ بات سمجھنے کی. نکل گیا. جب مسرت صاحبہ اپنا مائک بند کریں. یہ جو پورا فہم ہے نا کہ اللہ کیسی شان والی، اس کا مکمل تعارف، یہاں سے توحید کا عقیدہ بالکل آپ کا پختہ ہو جاتا ہے. یہ جتنا شرک ہے نا، جس قسم کا شرک ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے، کیا ہے اس کی اصل وجہ ہر قسم کے شرک کی؟ اللہ تعالیٰ کو عقیدہ پختہ نہیں ہے. پھر وہی بات وہ سر تو میں اللہ کہہ رہا تعالیٰ ہوں. کے صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک نہیں ہے. ادراک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی ٹھیک ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ پیروں کے پاس ان کو سمجھ کے جاتے ہیں، بتوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سنیں گے یا دعائیں. کسی میں کوئی اس کو پتہ ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ادراک نہیں ہے. دیکھیں یہ چیزیں ذرا سمجھیں. یہ بے شمار ان کے پہلو ہیں. میں وہ پہلو بتا رہا ہوں جو آپ کو، جو ہمارے ایمان سے ڈائریکٹ تعلق ہے. ایمان سے اس لیے کہ یہ پکا سچا ایمان ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ جیسے ہمارے اسلاف تھے، وہ ان جیسا ایمان اس کا ہو جائے گا. صفات الہی کو صرف آپ محدود کر دیتے ہیں. محدود نہ کریں. یہ صفات الہی اتنی وسیع ہیں. اب دیکھیں نا، انسان بھی پلاننگ کرتا ہے. یہ جو آرکیٹیکٹ ہیں آپ کے، اتنا چھوٹا سا پروجیکٹ کہ ایک مکان کو کہ وہ انہوں نے آپ کو لے، پروردگار نے پوری دنیا کا زمین و آسمان میں آنکھ دیکھ لیں. کوئی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور پھر عقل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتی ہے کہ واقعی وہی ہستی ہے جس کے پاس طاقت، قدرت، اختیار اور ہر چیز، ہر قسم کی صفت کی انتہا ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور جب ہمیں یہ بات یقین کی حد تک ہو جاتی ہے، یہ تعارف اللہ کا مکمل ہو جاتا ہے، بندہ اس کے آگے جھکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. اور جھکتا بھی اس دل و دماغ کے، اس سوچ اور اس جذبات کے ساتھ ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے جھک سکتا ہی نہیں ہے. یہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ رعد میں، اور ہم نے 2 کل پڑھی ہیں. اچھا، جو 2 کل ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس کا تعلق جو ہے، صفات تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں. یہ جو ان دونوں آیتیں جو کل ہم نے پڑھی ہیں، اس کا مجھے بتائیں کہ ہاں جی 1 اور 2 یہ جو صفات ہیں، یہ دلائل کس سلسلے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے دلائل ہیں. پہلی بات یہ سر سمجھیں. یہ جی توحید ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں انسان کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، آپ سارا MBBS میں زور لگا کے آ گئے ہیں. نہ لگائے نہ زور، وہاں کچھ بھی نہیں ملا. آپ کو ایک انفارمیشن ملی جس کے آپ نے جاب کیا. یہاں تو آپ کو دنیا اور سر آخرت کی. جی
اور یہ عقلی سر جی دلائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عقلیت قدرت خالقیت ہے اور علم و حکمت کے جو آسمانی دلائل ہیں وہ بیان ہو رہی ہے. آسمانی دلائل، یہ صرف دونوں آیتوں میں دلائل آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شانیں اور قدرتیں اور اس کا کمال دیکھیں آسمانوں میں، دونوں آیتوں میں. اب ذرا آپ کو اللہ کہتا ہے ذرا آؤ جانا زمین پر. اب دیکھو آیت نمبر 3 دیکھیں، اس کو میں پڑھ رہا ہوں. کوئی سوال آپ کا پہلی 2 آیتوں کے بارے میں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو سارا اوپر کا آپ دیکھ لیں، دونوں آتے پہلی دوسری ساری پہلی آیت تو قرآن کے بارے میں ہے. اگر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر پہلے یہ دیکھیں کہ کون سی صورتیں ہیں جو صرف قرآن کی صفات سے شروع ہو رہی ہیں، آپ دنگ رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے. آپ ذرا پہلی آیت ہی پڑھیں سورہ بقرہ کی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی بات کھلی شروع میں ہی. اور سورہ فاتحہ پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جو ہم روز پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. وہ ہم کیوں ہیں؟ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں نا، یہ ابتدان جب آتی ہیں صفات الہی پوری قرآن میں دیکھ لیجئے. یہاں بھی آپ دیکھ لیں شروع کس سے ہوئی ہے؟ دل کا آیات الکتاب، اللہ اکبر، یہ ہے اس کتاب کی آیات. اور والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے رب کی طرف سے، یہ بالکل برحق ہے، اس میں کسی شک و شبے کی، اس میں کوئی کجی نہیں. قرآن ہم پر صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک کوئی بندہ اس میں کنٹرڈکشن جو ہے کہ اس میں یہ چیز اس کے خلاف ہے نہیں. ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، متشابہہ ملتی جلتی آیات ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح. یہ میں نے آپ کو ایک بتایا ہے. دیکھیں آپ اگر قرآن میں یہ جو میں ٹپس آپ کو دیتا ہوں ان کے مطابق آپ غور و فکر کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان میں بڑی تبدیلی پائیں گے. قرآن اس لیے شروع میں یہ اکثر آیات سے شروع ہوتا ہے اور ایسی صفت لائی جاتی ہے کہ یہ کتاب بے مثال ہے. اللہ کے بندو، اس کتاب کا فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہی بھلائیاں دے دے گی. اس کو چھوڑو گے تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اپنے ملک کو دیکھ لیں. اگر آپ مجھے کہیں نا سب سے بڑی وجہ اور اصلی وجہ کیا ہے اس ملک میں ذلت اور مسکنت اور ہماری زندگی کیوں تنگ ہے، واللہ قرآن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اس قرآن کو چھوڑا وہ ذلیل و رسوا ہوا اور آخرت میں جہنم. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا. جو اس نے فرمایا ہے وہ برحق ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پہلی آیت قرآن کے بارے میں تھی جو کل ہم نے پڑھی ہے، باقی دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے کمالات جو آسمانوں میں ہیں. آج جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ذرا آؤ نا زمین کو دیکھو، جس پہ تم رہتے ہو، جس پہ چلتے ہو، جس کے آگے پیچھے یہ نشانیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ ہی تو وہ ہستی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا. سر جی یہ تو پڑھ لی تھی ہم نے کل. 3 پڑھ لی تھی آپ نے؟ جی 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 یہ کل آپ نے پڑھا جی، دی تھی. یہاں آج سے ہم یہ نے جو 34 وفی شروع الارض کرنی ہے. پڑھنی ہے. اچھا چلے، اچھا یہ بھی زمین کے بارے میں ترجمہ صرف کر دیتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی تو ہستی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں پہاڑ گاڑ دیے. وَأَنْهَارًا، اس میں نہریں چلا دی. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر پھل کے اس نے جوڑے جوڑے پیدا فرما دیے. یغشی اللیل النہار،
رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے. ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، وہ لوگ جو غور و فکر کریں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے نا، اس کے لیے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، حواس دی ہیں. اگر ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں گے تو وہ اس حقیقت کو بھی پہنچ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لا شریک ہے. یہ جو اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں، کوئی اس میں ذرا برابر کسی کے پاس طاقت اور قدرت نہیں ہے. اور ایک تو آپ کو اللہ کی توحید کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. دوسرا، آپ کو اس بات کا بھی یقین آ جائے گا کہ آخرت تو ہو کے رہے گی. وہ آخرت، اللہ کی ان صفات جو ہیں وہ خود اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کی آخرت ہو. اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 4. اللہ اکبر. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے ایسے ٹکڑے ہیں جو بالکل ملے ہوئے ہیں. یعنی ایک ہی کھیت ہے یا دوسرا کھیت ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وجنات من اعناب وزرع ونخل، وجنات، اور اس میں باغات ہیں. کس کے؟ من اعناب، کھجوروں کے، انگوروں کے. وزرع، اور کھیتیاں ہیں. ونخیل، اور سنوان غیر سنوان، اور اس میں درخت ہیں کھجور کے جو شاخوں والے بھی ہیں اور بغیر شاخوں کے بھی ہیں، ایک ہی تنہ ہے. یعنی یسقا بماء واحد، وہ سارے کے سارے جن کا اوپر ذکر ہے نا، وہ انگور کے باغ ہوں، وہ کھیتیاں ہوں، وہ کوئی بھی آپ کے زمین کی پیداوار ہو. یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی ان کو ملتا ہے، وہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ذائقے میں یا لذت میں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں. ہم فضیلت دے دیتے ہیں. بعض کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے. آپ جائیں نا سرگودا کی طرف، آج کل کنو اور مالٹے اور یہ سارا کچھ وہاں آپ دیکھیں گے کہ اسی کے ساتھ دوسری کھیتیاں بھی ہیں ملی، ایک ہی پانی. یہ کس کا کرم ہے کہ ایک ہی پانی پی کے ایک درخت جو ہے وہ مالٹے کنو دے رہا ہے، دوسرا درخت جو ہے وہ کیلے دے رہا ہے، اس کا ذائقہ مختلف، تیسرا درخت جو ہے وہ امرود دے رہا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کتنی کمال کی بات ہے. اللہ نے تو ہمیں عقل دی ہے نا، ہم حیوان تو ہیں نہیں کہ بس ہمارے پاس عقل سوچ و غور فکر کرنے کی نہیں ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف انسان ہی نہیں اپنا نائب بنایا ہے کہ تم میرے نائب ہو. تم دیکھو تو صحیح، تمہارا جو جس کے تم نائب ہو اس کے کمالات تو دیکھو، اور تمہیں ان کمالات کو دیکھ کے تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس نے جو ہمیں نائب بنایا ہے وہ ہم سے ضرور حساب لے گا، ان صلاحیتوں، ان احسانوں، ان مال اولاد کا بھی، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا ہم سے حساب لے گا. یہ ایسے تو نہیں دے دی اس نے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں. اللہ نے عقل دے دیا ہے، وہ عقل استعمال نہیں کر رہے. جیسے آج انسانوں کو دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل حیوانوں کی طرح. کاش ہم ان ساری چیزیں جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے ان کو سمجھ کے ہمیں ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ جھک جاؤ اس کے سامنے، اس ہستی جس کی یہ صفات ہیں جو اتنی بے مثال اور اتنی کمال کی ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، پوری طرح ہمارے گرفت میں بھی نہیں آ سکتی. جب یہ چیزیں میرے ذہن میں سمجھ آ جاتی ہیں تو یقین مانے اللہ تعالیٰ کی جھکے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور جھکنا بھی کیسا؟ ان
یہ ہر چیز آپ کو پتہ ہے، قرآن کا سجدے بھی کر رہی ہے، تسبیح بھی پڑھ رہی ہے، قرآن خود بتا رہا ہے ان کے سجدے اور ان کا جھکنا اللہ کا حکم ہے، ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، احساسات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات اور احساسات دیے۔ جب ہم اس جذبے اور اس پورے احساس فرما برداری کے ساتھ جھکتے ہیں نا، ایک رکوع اور ایک سجدہ، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ سبحان اللہ، علامہ کا کیا فہم ہے قرآن کا۔ وہ کہتے ہیں تو کبھی اپنی خواہش کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کبھی تو نوکری کے لیے سجدے کرتا ہے کسی کے آگے، کبھی تو ہاتھ پھیلاتا ہے کسی اور کے آگے جا کے۔ یہ سارے سجدے جو ہیں، اگر تو ایک سجدے کی حقیقت سمجھ لے جو اس رب کے سامنے کرتا ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے، تو اسے مان تو صحیح، تو اس کا بندہ تو بن جا۔ یہ ہے ان آیات کو۔ اچھا، اب پہلے آپ چیز ذرا نوٹ کریں، آیت نمبر 3 کے آخر میں کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ جو اوپر ساری بیان ہوئی ہیں ان آیت 2 اور 3 میں، وہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ہاں، یتفکرون۔ اب زمین کی جب نشانیوں کی بات ہوئی ہے آیت 4 میں، تو اس کے آخر میں کیا آیت آئی ہے؟ لقوم یعقلون، عقل سے کام لو۔ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آسمانی نشانیوں سے کام نہیں لیتے، وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ذرا غور و فکر تو کرو۔ اور جو زمین کی ان نشانیوں سے کام نہیں لیتے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت تک نہیں پہنچتے، اس کا مطلب وہ اپنی عقل سے کورے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ انہوں نے ساری عقل کہاں لگا رکھی ہے؟ دنیا میں، دنیا پرستی میں، مال پرستی میں، ہوس پرستی میں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے عقل سے کام لو، غور و فکر کرو، تفکر کرو، تو تمہیں رب ہر جگہ نظر آئے گا۔ چاند تاروں میں تو، ستاروں میں تو، سیاروں میں تو، یہ سب کیا بات ہے۔ یہ صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اس قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 پہ کوئی بات، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ اب سنیں آیت نمبر 5، اور آپ نے مجھے سوال کا جواب دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن، تو جب، اگر تو نے حیرت کا اظہار کرنا ہی ہے یا تجھے حیرانگی ہے، فَعَجِبٌ، تو ذرا اس پہ غور کرو، اس پہ ساری تعجب کرو۔ کس پہ؟ قولہم، ان کے اس بات پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ تنزن کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں حیرانگی ہے نا، تو پھر تمہیں حیرانگی اس بات پر ہونی چاہیے۔ وہ کس بات پر؟ اَإِذَا كُنَّ تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ پہلے یہاں رک جاتے ہیں، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اب اوپر کی آیات کے سامنے رکھ کے بات جو کرنی ہے آپ نے، پورا جو اللہ تعالیٰ نے اوپر تمہید باندھی ہے نا، وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جو رب یہ سارے کارنامے آسمان میں دیکھ لو، زمین میں دیکھ لو، بے مثال ہیں، اور یہ جو منکرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا اللہ بنا سکے گا؟ جب مٹی ہو جائیں گے کیسے زندہ کر لے گا؟ کتنی حیرت کی بات ہے کہ رب اوپر جتنی نشانیاں جو اس کے بتا رہے ہیں کمالات، اس رب کو کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ حالانکہ وہ پہلا جب تم نہیں تھے تمہیں پیدا کر چکا ہے۔ ذرا دلیل کو سمجھیں، جب یہ سمجھ جائیں گے ہم، تو ہمیں بالکل اس کے خالق ہونے پر اور اس کی صلاحیت، جو صفات عالیہ، کمالیہ اور جلالیہ، ساری صفات کا جب ادراک ہو جائے گا، تو یہ سوال ہمیں انتہائی احمقانہ سوال لگے گا۔ اور یہی یہاں بات بتائی جا رہی ہے
کہ اگر تجھے حیران ہونا ہے اور تجھے حیرت ہے، تمہیں حیرت اس بات کی ہوگی کہ منکرین کہتے ہیں کہ بھائی اللہ جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے پیدا کرے گا؟ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ کوئی سوال ہے تو کریں، بہت اہم ہے یہ چیزیں، جب ہمارے ذہن میں پکی پختہ اور دلائل کے ساتھ بیٹھ جائیں گی تو ہم کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، ہم شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے کہ وہ رب جس کی یہ صلاحیت ہے، جو قرآن میں فرما رہا ہے وہ برحق ہے۔ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، ساری طاقت اور اس کے پاس قدرت ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے کوئی کارخانہ نہیں چاہیے، کوئی بڑا لمبا چوڑا پروسیجر نہیں چاہیے۔ اس نے صرف کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے اس نے؟ کن فیکون، ایک کلمہ کن، لفظ کن، پوری کائنات حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ہے اس رب کے کمالات۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ بھلا بھائی جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو اللہ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ دلائل دیکھیں کہ اس کے قدرتیں دیکھیں، اس کے کارنامے دیکھیں، جو کائنات میں پھیلے ہوئے۔ سارا آواز بہت سلو ہو گئی ہے۔ آواز آپ کے مائک پہ وہ پرابلم ہوگا آپ کے، ہم اس میں۔ سر جی یہ آیت کتنی جھنجھوڑ دینے والی ہے، ابھی آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آگے سنیں ذرا، آگے آیت کو تو سنیں نا، جی پھر آپ جی اسی کو دیکھا ہے جی۔ نہیں، آگے سنیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، آپ نے جیسے فرمایا کہ مریں گے تو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی تو کافر ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ قرآن جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے ہمیں کہتا ہے کہ دنیا میں اپنی حقیقت کے سمجھ کے اللہ کے بندے بن کے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں نا، اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اصل میں بات یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا کافر تو رام لال ہے۔ کافر تو وہ ہے جس کا نام ہندوؤں کا نام ہے یا کرسچن ہے، یا یقین مانیں اس قرآن کا کے خلاف جو بھی عمل کر رہا ہے اتنا ہی وہ کافر ہے جتنا اس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ کاش یہ بات ہم سمجھیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ایسے پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ ثواب کے لیے ہے، جیسے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہم نے اسے ثواب لینا ہے۔ ثواب سے پہلے آپ نے ہدایت لینی ہے، اس ہدایت پہ عمل کریں گے تو ثواب ہوگا۔ یہ بات لکھ کے رکھ لیں۔ کتنا ظلم ہے کہ اس کتاب کو لپیٹ کے ہم نے ایسی جگہ رکھ دیا تاکہ کوئی پہنچ بھی نہ سکے۔ یہ کتاب تو ہر معاملے میں، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، عقائد و ایمانیات کا ہو، اعمال کا ہو، شادی بیاہ، طلاق، کمانا، خرچ کرنا، حلال حرام، آپ نے مرتے دم تک ہم اس اللہ کے احکامات پر پابندی کے ہماری ذمہ داری ہے۔ سر جی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے اس وقت قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سپارے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جی سپارے پڑھو، اور کئیوں نے تو کھولا ہی نہیں ہوتا قرآن، جو سپارہ پڑھے 2 گھنٹے ایک سپارے پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو بتائیں نا تو یہ کہیں گے یہ تو مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یاد رکھیں، آپ وہاں بالکل باوضو ہو کے بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، لیکن اس نیت سے قرآن پڑھنا کہ اس کا ثواب ان کو ہوگا۔ مجھے بتائیں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعین نے یہ بات بتائی ہو؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر، کہیں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آج ہم نے گھڑ رکھا ہے، ہم نے اپنا ایک نیا دین بنا لیا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اور آپ کا بالکل تجربہ بھی ہوگا، کہ اگر میں نماز کو اقامت نماز کروں
اس کو اپنے ظاہری اور باطنی آداب جو میں آپ کو لکھوا چکا ہوں اس کے ساتھ پڑھوں گا سمجھ کے، تو میں بالکل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤں گا. اور پھر ایسی نماز دن میں 5 وقت مجھے برائیوں سے روکے گی اور نیکیوں کا مجھے ہمت اللہ تعالیٰ بھی دے گا، طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، کیونکہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں 5 دن میں. یہی وہ چیز ہے جو مجھے اسلام پہ قائم رکھے گی. اگر میری نماز اقامت نماز نہیں ہے، آپ دیکھیں ایک شخص 5 وقت امامت کا فرائض انجام دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں نماز کے اثرات کم ہی نظر آتے ہیں. یہ ہیں وہ چیزیں جو ہماری ذلت اور پستی کا آج باعث بن رہی ہیں. کیوں؟ قرآن انسان کو انسان بناتا ہے، اس کی سیرت سازی، اس کا کیریکٹر، اس کا ہر عمل مفید ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے کہنے پہ چلتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے قرآن کو، وہ اس سے وہ ساری غلاظتیں کرتا ہے جو اس کے نفس کو اور شیطان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اس میں زخرف میں، کہ جو شخص ہم سے باغی ہوتا ہے نا، وہ اس کو شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس امارہ کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی لعنتیں اس پہ ہوتی ہیں. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر غور و فکر کی توفیق بخشے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. آمین ثم آمین. اب آپ نے سر دیکھا، آپ نے جو یہ نماز کی بات بتائی ہے بڑی زبردست. میں ایک کوشچن آنسر سیشن سن رہی تھی، اس میں کسی نے سوال کیا کہ یہ جو نماز ہے یہ تو میرا ذاتی فعل ہے، تو اس یہ نہ پڑھنے پہ مجھے سزا کیوں ملے گی؟ تو دیکھیں کتنا اچھا آپ نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ ظاہر ہے نماز ہی سے وہ اخلاقیات پیدا ہوں گے جو دوسروں کو پھر افیکٹ کرتے ہیں، پورا معاشرہ پھر خراب. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. یہ نماز ساری خوبیوں کی جامع ہے. کاش کاش ہم اس کے ایک ایک اس پہ غور کریں. راج صاحب میں درس میں ہوں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. جی جی. تو یہ اصل میں قرآن خود کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب آیت آپ کو بالکل اچھی طرح اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. نمازوں کو چھوڑنے کے بعد ہی تو انسان اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے. جب تک وہ نماز اور اقامت نماز کرتا ہے، وہ بالکل اپنی خواہشات ہوں، زمانے کے رواجات ہوں، کوئی بھی خلاف شرع طاغوت ہوں، ان کی پیروی نہیں کر سکتا. آج مسئلہ یہی ہے، ہماری نماز ہے ہی نہیں. پہلے تو اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو قبول وہی نماز ہے جس میں قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ، لفظ اقامت ساتھ ہے، اور اس اقامت کا لفظ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میری نماز سے مجھے وہ سارے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پتہ ہے آپ کو فحشاء اور منکر کا لفظ کیا ہے؟ کہ قرآن نے تمام برائیوں کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اگر واقعی اقامت صلاۃ ہو. اچھا اب چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم. یہی تو وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، یہ کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. ان کے گلے میں طوق ہوں گے. آخرت میں ذرا دیکھیے انجام کتنا ہولناک ہے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اور یہی جہنمی ہوں گے. ہم فیہا خالدون. اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ دیکھیں ان 5 آیت میں کس قدر ہدایت کا سامان ہے.
کاش میں اور آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھ کس لیے؟ تاکہ ہم اس پر کما حق کا عمل کر سکیں۔ اب ذرا آج آ جائیے، اگر آیت 5 تک کوئی سوال ہے تو کریے، ورنہ ہم آیت 6 کو پڑھتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے خواستگار ہیں، یعنی طالب ہیں۔ تو برائی، ہاں، تو برائی میں جلدی چاہتے ہیں، برائی میں جلدی کرتے ہیں، اور اس کے بھلائی جو ہے اس سے پہلے وہ جو ہے وہ، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ عذاب میں جلدی کر رہے ہیں۔ برائی کریں گے تو برائی کا نتیجہ عذاب ہے نا، تو اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی لاجواب جواب اس کا دیتے ہیں، وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثْلَاث، اور ان سے پہلے کس قدر قومیں جو عذاب میں مبتلا ہوئیں وہ گزر چکی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تاریخ سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، ابدی بھلائی، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی۔ وہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، لے آؤ نا عذاب جو تم، بھائی سوچو تو صحیح، اس میں ساری بھلائیاں دنیا آخرت کی اللہ نے رکھ دی ہیں، تاریخ گواہ ہے، سابقہ قومیں دیکھ لیں، جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اللہ نے مہلت دی، اس کے بعد بھی توبہ طائب نہیں ہوئے، ان کو اللہ نے عبرت کا ناک عذاب دیا، اور جنہوں نے اس دعوت پہ لبیک کہا وہ نبی اور اس کی امت ساری اللہ نے بچا لی۔ تو گویا یہاں اس سارے کرتوتوں کا، نیکیوں کا کتنا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اجر رکھا ہے، اور برائی کا کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو پھر اس برائی کے بدلے میں جو اس کو عذاب آتا ہے اس کو دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود۔ کیا مطلب ہے؟ بڑا کریم ہے، پہلے نبی بھیجتا ہے کہ تاکہ ان کو بتا دے کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس کو سمجھانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ یہ اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، جب انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ یہ کل گلہ نہ کر سکیں، قیامت کے دن مہلت دے کے ان کو اللہ رب العالمین جو ہیں پھر ان کو جب مہلت کے بعد بھی باز نہیں آتے تو پھر عذاب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذو مغفرہ، کہ وہ تو مغفرت، معافی کے پوری موقع دیتا ہے بندوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تیرا رب جو ہے وہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا رب سخت عذاب دینے والا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اللہ کی باتوں کو نہیں مانو گے تو پھر عذاب ہے۔ ہاں، اگر تم، جب اللہ مہلت، نبی بھی بھیجے گا، دعوت کا حق ادا کرے گا، تمہیں پورا موقع دے گا، اس کے بعد بھی تمہیں ڈھیل دے گا، مہلت دے گا، اگر تم باز نہ آئے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ شدید العقاب ہے۔ دیکھیں کتنا کھول کھول کے، اس لیے قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کتاب مبین ہے، جو اپنی بات کھول کھول کے بیان کرنے کا حق ادا کرتی ہے۔ سر یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جب ہے نا، یہ سوال جب ہم سے کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے عذاب کی سنت کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کیوں بھیجتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے بھیجتا ہے، تو وہ بالکل اس کا جواب اس آیت میں آ گیا۔ لیکن دیکھیں صرف ہم یہی تو سمجھتے ہیں، جواب کھول کھول کے صاف بتا دیا، پوری سنت اللہ کی۔ پہلے نبی آتا ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا، اور ہم جب بیان کر دیتے ہیں قرآن انذار کی کتاب ہے۔ انذار کس بات سے؟ دھمکیاں اور تنبیہات کس بات سے؟
गुनाहों वाली जिंदगी, कुरान और सुन्नत का इनकार। हम लोगों को सुलाते हैं, नींद ऐसे ऐसे वाज करते जाते हैं कि वो बस सोते रहते हैं। कुरान इसलिए आया है कि लोगों को बाज़ खोल के बता दिया जाए। नबी भेज दिया अल्लाह ताला ने, अब हम आज की उम्मत की बात करते हैं। कुरान भेज दिया, नाज़िल फरमा दिया, कुरान का पूरा अल्लाह ताला ने हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया, तारीख गवाह है और आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ने हमें मोहलत दी। हमने पाकिस्तान बनाया 1947 में, कहा अल्लाह ज़मीन दे हम उस पर इस्लाम नाफिज करेंगे। आज आपके सामने 2023 है, एक शिक भी नाफिज हुई है? ये अल्लाह की मोहलत अब ख़त्म होने को आ रही है। पाकिस्तान के अवाम इस बात को समझ लें, ये अल्लाह की सुन्नत, जैसे आपने कहा सुन्नत है, ये बयान हुई है। हमें तो सोच के कांप जाना चाहिए कि आज से नहीं, हम 1947 से अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म की खिलाफ वर्जी की इंतहा कर रहे हैं। आज आपके मुल्क का पूरा निज़ाम, अदालतों का, हुकूमत का, सियासत का, माशरत का, मईशत का, गिन लीजिए, पूरे का पूरा निज़ाम कुफर है। और आज आप लोग जिनकी उम्रें ज़रा ज़्यादा हैं, अबव 60 हैं, वो बिल्कुल देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो क्या हाल था, आज हम कहाँ खड़े हैं। आधा मुल्क गंवा दिया हमने, और आज भी हमारे करतूत उसी तरह के हैं कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि इस मुल्क को कुछ हो जाए। कुरान पढ़ के ये हमें समझ में नहीं आता? क्या इन आयात में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है हमारे लिए? सवाब के लिए हम पढ़ते हैं, फिर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक छोटी मोटी इधर उधर की लगा देते हैं। और भाई, कुरान को कुरान की नज़र से समझो, जो कुरान समझा रहा है। ये अल्लाह की किताब है, ये कोई आम किताब नहीं है। तो आपको शदीदुल इकाब के माने समझ आ जाने चाहिए कि आज हम पूरे माजी को देख लें, इस मुल्क के बने हुए, आप यकीन माने, वो जो कुरान कहता है ना ज़लालम बईदा, कि गुमराही में इतना दूर निकल जाए आदमी के वापस ना आए। आपका मैंने गिन के बताया आपको कि आपका मुल्क का हर निज़ाम कुफर पे मबनी है, और इतना कुफर पर इस्तेवार हो चुका है, कोई मीडिया में सिवाय एक दो तीन बंदों के कोई नहीं कहता कि आप बच अगर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ इज्तिमाई तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू करके। वो हम नहीं कर सकते। ज़लालम बईदा, हम गुमराही में इतने दूर निकल गए। आज जितने तबसरे आप सुने ना, जितने भी, वो सारे के सारे कुरान से हटे हुए तबसरे हैं। क्यों? पूरा निज़ाम एक गंदे सिस्टम का शिकार है, और हम उस गंदगी को समेटने के लिए भी वो तरकीबें बताते हैं जो अल्लाह ने नहीं बताई, जो तागूत ने बताई हैं, ताकि तागूत का निज़ाम जारी रहे। सोचें, समझें ज़रा इस बात को। कोई सवाल आयत नंबर 6 पर? सर ये लोग ना ये शदीदुल इकाब को नहीं देखते और गफूरुर रहीम को ही बस पकड़े जाते हैं कि अल्लाह तो बड़ा गफूरुर रहीम है, कर लो जो कर। आप देखें, वो रिश्वत ले रहे होते हैं ना, तो पता क्या कहते हैं? जो आपने कहा, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। वो तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तुम हराम माल खा रहे हो, अल्लाह तुम्हारे लिए कहाँ से गफूरुर रहीम? अल्लाह की तो लानतें हैं तुम्हारे ऊपर। आयत नंबर 7, वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू, और वो लोग जो काफिर हैं वो कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, इस नबी पर कोई आयत क्यों नहीं नाजिल हुई? यहाँ आयत से मुराद क्या है? सर मौजज़े। हाँ, बिल्कुल समझना चाहिए। अब आयत को आप यहाँ आयत की कुरान समझेंगे तो बिल्कुल उलट मतलब निकल जाएगा। हमेशा आयत को देखें। अभी आप ये जो सारी ऊपर बयान हो रही थी पिछले 4 आयतों में,
سوری 4 قرآن کی آیتوں میں وہ کون سی آیات تھی؟ وہ زمین و آسمان کی نشانیاں تھیں، ان کو بھی آیت کہتے ہیں، قرآن کی بھی یہ آیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان آیات میں، بالکل سمجھیے کلیئرلی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر معجزہ کیوں نہیں نازل کیا؟ اگر میں ٹھیک اس کا لفظ کا معنی اس کے آیت کے اندر تو معجزہ، ہاں، انما انت منذر، یہ رب فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منذر ہیں، آپ تو تنبیہات اور ڈرانے والے ہیں، کس بات سے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، کہ جو ڈرے، جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کو آپ یہ صاف صاف بتا دیں کہ تمہارے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم ہے۔ اچھا، جب میں دنیا میں ذلت کہتا ہوں نا تو آپ کے ذہن میں فوراً جاتا ہوگا کہ بھائی یہ تو امریکہ اور یورپ اور یہ سارے جو کافر ہیں یہ تو مزے اڑا رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ دنیا میں اللہ کی لعنتوں کا، اپنی نافرمانی سے لعنت کا شکار ہے، ان کے اندر اخلاق نام کی جو بھی اللہ کا نافرمان ہے، مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے کہ وہ تو اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے۔ لہذا یہ مال و دولت دنیا میں ملنا اور اس مال و دولت کی بنا پر اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہونا ہے، یاد رکھیں۔ دنیا میں وہ شخص اللہ کا محبوب ہے جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا، جس نے قرآن و سنت کے مطابق چلا، وہ دنیا میں بھی اللہ کا محبوب اور آخرت میں جنت کا مستحق۔ تو انما انت منذر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت ہے، ہادی ہے۔ تو ہدایت کیا ہے، ہادی کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ آیت نمبر 7 پہ کوئی سوال؟ آیت نمبر 8، اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما تحمل کل انسا، کہ کسی مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، وہ اللہ کو پوری طرح پتہ ہے۔ وما تغیض الارحام، اور یہ جو رحم سکڑتے ہیں، وہ تزداد، اور جو بڑھتے ہیں، یعنی ان کے پیٹ میں جب کوئی بچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ ارحام جو ہیں، جو رحم ہیں اس کے مادہ کے، وہ بڑھتے اور سکڑتے ہیں، وما تزداد، اور جو بڑھتے ہیں۔ اب یہاں رک جائیے، اس آیت کے اس ٹکڑے میں بھلا کیا چیز ہے، کون سی توحید ہے؟ جلدی بتائیں۔ توحید ملکویت یعنی مالک، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توحید علم، توحید خلقیت، توحید عالم الغیب۔ اب ایک بات پہ قائم رہیں، یہاں عالم الغیب ہے ہی نہیں، یہ عالموں کا لفظ آپ نہیں پکڑتے، وہ توحید جانتا ہے۔ خالقیت، یہ توحید صفت علم ہے۔ میں نے کروڑ دفعہ آپ سے کہا ہے کہ آیت کو ماشاءاللہ آپ قرآن سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بڑی عادت پرانی پڑی ہوئی ہے کہ ادھر کا ادھر لگا دو، ادھر کا ادھر لگا دو۔ یہاں بڑا کلیئرلی واللہ یعلم، اللہ کا جانتا ہے، یہ توحید فی صفت علم ہے۔ اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اور وہ کم ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ سکڑ رہا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ یہ ہے توحید صفت علم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقدار ہے جس کو وہی جانتا ہے۔
اب آیا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی، الکبیر المتعال، وہ بہت بڑا ہے، کبیر صفت ہے اور یہاں مبالغے کا صیغہ ہے، المتعال وہ عالی مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے؟ علیم ہستی۔ ہاں، سر جی سورہ عالم لقمان، الغیب اور شہادہ، سبحان اللہ۔ سورہ صفات لقمان کی آخری، دیکھیں یہ صفات پہ غور کریں، یہی صفات ہمارے ذہن کو، دل و دماغ کو بالکل پختہ فوکس کر دیتی ہیں کہ یہ ہے اللہ کی ذات، یہ ہے اس کے کمالات، جھکو اس کے آگے، اس کی بات کے خلاف ورزی نہ کرو۔ کیوں؟ وہ کس ان صفات کا مالک ہے، شدید العقاب ہے اگر تم کرو گے، وہ غفور الرحیم ہوگا اگر تم اس کے ساتھ اطاعت کی روش اختیار کرو گے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تمہارے لیے کہ تم کسی بات کو چھپاؤ، ومن جہر بہ، یا اس کو اونچی آواز میں کہو، ومن ہوا مستخف باللیل، وہ جو رات کو میں چھپ جانے والا ہے، یا جو رات جس کو چھپا لیتی ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن میں چل رہا ہوتا ہے۔ ان تمام حالات میں، اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کون آپ کو جب کہ آپ چاہے آہستہ کہیں زور سے کہیں، وہ سن رہا ہے، آپ کے دل کے جذبات کا بھی اس کو علم ہے۔ پھر آپ رات میں چھپے ہوئے ہوں یا دن میں چل رہے ہوں، اس کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ وہ عالم الغیب ہے۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے آپ کا رب۔ تو کیا ہمیں اندھیرے میں کوئی گڑبڑ کرنی چاہیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا؟ یا ایسا مطلب تو میرے ذات کے حد تک تو یہی ہے، وہ اس کی صفت دائمی ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھ، تو دل میں کوئی چیز رکھتا ہے یا اس کو آپ زبان پہ لاتا ہے، مجھے پتا ہے، اور تو رات میں تنہا اندھیرے میں اکیلا ہوتا ہے، وہ بھی مجھے پتا ہے، جب تو دن میں سامنے ہوتا ہے، اس کا بھی مجھے پوری طرح علم ہے۔ لہو موقع ہاں لہو معقبات، اس کے لیے چوکیدار ہیں۔ یہ چوکیدار کون ہے بھلا؟ فرشتے سر۔ ہاں، کرامن کاتبین، ویری گڈ۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، وہ اس کے چوکیدار آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں ہمارے۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے اس کو کئی بار زندگی میں دیکھا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم امریکہ میں تھے تو بڑا اچھا گروپ تھا ہمارا، وہ ایک شخص ہم سے ملنے آیا، ابھی اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے اس نے MS سول انجینئرنگ میں کی، وہ ہمیں ملنے آیا ٹیکسس میں۔ تو ہم واپس اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے، واپسی پر ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی بالکل تباہ، اور وہ جتنی گاڑیاں رکی تھی نا امریکن، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ دیکھ کے وہ ہمیں کہنے لگے کہ یار تم اٹھ کے سلامت کھڑے ہو گئے ہو، ہم تو سمجھ گئے تھے اس گاڑی میں کوئی شخص زندہ بچا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کی مثال جو قرآن بتا رہا ہے نا، کہ اس کے فرشتے آپ کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی گاڑی کمپلیٹلی تباہ، ہر بندہ جو رکا دیکھنے والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو کوئی معجزہ ہی ہے، اور وہ کافر ہیں کہ تم کھڑے ہو گئے اٹھ کے زندہ سادہ۔ کتنی کمال کی بات ہے، یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم روز ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، اور جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے اس کے موت کے منہ سے بھی نکال کے لے آتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے چوکیدار ہیں، یعنی فرشتے ہیں جو آپ کے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی۔ یحفظونہ، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔
اگلی بات جو ہے نا، اس کو میں کل اس آیت کو یہاں روک رہا ہوں، کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بڑی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم، کہ قوموں کے عروج و زوال کا اس سے بہتر تبصرہ جو رب العالمین نے خود فرمایا کہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اس کو ہم کل پہ رکھیں گے اور یہیں سے کل سے شروع کریں گے۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، انشاءاللہ سر۔